اللہ 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 الحمد للہ الذی بدیع السماوات والارض وشکر للہ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا احمد محمد مصطفیٰ صدیقہ اہل الصفا فاروقہ المجتبی عشبہ عین الحیا المرتضی بحر الکرم۔ ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے، ادھر فاروق اعظم پر عدالت ناز کرتی ہے، ادھر عثمان غنی پر شرافت ناز کرتی ہے، علی المرتضی پر شجاعت ناز کرتی ہے، حسین ابن علی پر شہادت ناز کرتی ہے، زہرا و طاہرہ ہیں طہارت کو ناز ہے، زہرا وہ عابدہ ہیں عبادت کو ناز ہے، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، گو خود نہیں امام امامت کو ناز ہے، من ندانم عز و شان فاطمہ کعبہ من آستان فاطمہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ برکت کے لیے ایک مرتبہ ہر زبان پہ درود آ جائے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا رحمت للعالمین۔ بیٹھ جائیں۔ بڑی محبت سے آج کا یہ وقت حکم کیا گیا، حضور قبلہ عالم مسند خاص پہ آل نبی اولاد علی المرتضی جناب پیر سید قمر جیلانی شاہ صاحب زیدہ مجدہ جلوہ افروز ہیں، سادات کی زیارت بھی فرمائیں اور قرآن حکیم بھی سنیں۔ اور آج کی گفتگو کے لیے جس ہستی نے، جس شخصیت نے حکم کیا، حضور قبلہ استاذ العلماء حضرت قبلہ پیر مفتی محمد شعبان القادری زیدہ شرفہ، اللہ آپ کو صحت والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ آپ استاد بھی ہیں، مرشد بھی ہیں، مفتی بھی ہیں اور اس خانقاہ پہ مرید بھی ہیں۔ فقیر کے ساتھ آپ نے سفر فرمایا، اللہ آپ کو شان و شوکت بھی عطا فرمائے اور برکتیں بھی عطا فرمائے۔ دیکھیں، فقیر چونکہ قرآن کا طالب علم ہے اور الف سے لے کے یا تک جتنی گفتگو ہے، یعنی اے سے لے کے زیڈ تک ساری گفتگو مبنی بر آیات ہوتی ہے۔ کسی مسلک پہ انگشت تان اٹھانا یہ فقیر کی گفتگو کا حصہ ہی نہیں ہوتا۔ اگر آپ کا سوشل میڈیا سے تعلق ہے تو بالیقین آپ جانتے ہوں گے، قرآنی آیات سے بات شروع ہوگی، وقت ختم ہوگا، بات نہیں ختم ہوگی، کیونکہ جو بات قرآن حکیم سے شروع ہوتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی، اور ساری گفتگو مبنی بر تحقیق ہوتی ہے، تو جہاں پہ تحقیق ہو وہاں پہ تنقید ضرور ہوتی ہے، کیونکہ کرٹیسزم دس از بیسیکلی بیک بون آف ریسرچ۔ تنقید تحقیق کے لیے حریر کی ہڈی کی طرح ہوتی ہے، تو جب بھی تنقیدی انگشت اٹھتی ہے تو الحمدللہ خوشی محسوس ہوتی ہے کہ لوگ سن رہے ہیں۔
اللہ برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے۔ چونکہ شان رسالت کچھ معروضات عرض کرنی ہیں، تو سورہ نحل سے جس آیہ مبارک کو تلاوت کیا ہے، اس آیت کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ ختم نبوت پہ مبنی ہے، ذکر ختم نبوت کا ہے، اور دوسرے حصے میں قرآن اور صاحب قرآن کی باتیں ہیں۔ میں ساری آیت کا ترجمہ کر لیتا ہوں، لیکن گفتگو ایک حصے پہ ہوگی، اور یہ بھی تسلی دے دیں کہ فقیر کی گفتگو کا دورانیہ جو ہوتا ہے وہ 20 25 35 حد 40 منٹ، دس از ڈیڈ لائن، 40 منٹس دورانیہ ہوتا ہے۔ بس اسی کے اندر میں قدم بوسی کر کے اجازت لوں گا۔ سورہ نحل کی 89 نمبر آیت میں ارشاد ہوتا ہے وَيَوْمَ۔ قرآن میں جب بھی لفظ یوم آئے، یوم کا بالعموم معنی کیا جاتا ہے قیامت کا دن۔ کون سا دن؟ ماشاءاللہ بڑے بیدار بیٹھے ہوئے جی، کون سا دن؟ اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ جس زبان پہ قرآن آئے، اللہ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ جب آپ کی زبان پہ قرآن کا ایک حرف آ جائے، 10 گنا معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں عطا ہو جاتی ہیں۔ یہ برکت صرف قرآن حکیم کی ہے۔ یوما سے مراد کون سا دن ہے؟ ماشاءاللہ قیامت کا دن۔ جب بھی قرآن میں لفظ یوم آئے، مراد قیامت کا دن ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، یومئذ تحدث اخبارہا، تو یہاں پہ بھی یوم سے مراد قیامت کا دن ہے۔ اچھا، ایک آیت آپ سب کو آتی ہے مالکی، ماشاءاللہ اللہ برکت عطا فرمائے، تو یہاں پہ بھی یوم سے مراد قیامت کا دن ہے۔ جب بھی لفظ یوم آئے، معنی قیامت کا دن ہے۔ اللہ فرماتا ہے یوما و یوما، اور قیامت والے دن، نبعث ہم اٹھائیں گے، فی کل امتن ہر امت میں سے، شہیدن ایک گواہ، علیہم من انفسہم، اور وہ گواہ اس امت کا نبی ہوگا۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائیں گے، اپنی امت کی گواہی دیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائیں گے، اپنی امت کی گواہی دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اپنی امت کی گواہی دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی اپنی 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 امتوں کی جب گواہی دے لیں گے، اللہ فرماتا ہے وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، تو سب سے آخر پہ زہرا کے بابا تشریف لائیں گے، حسین کے نانا تشریف لائیں گے۔ آپ اپنی امت کی بھی گواہی دیں گے، ان نبیوں کی بھی گواہی دیں گے، اور ان کی امتوں کی بھی گواہی دیں گے۔ آپ نے غور نہیں کیا، جو اپنی اپنی امت کی گواہی دے انہیں نبی کہتے ہیں، جو کائنات کا گواہ ہوگا اسے خاتم النبیین کہتے ہیں۔ یہ پہلا حصہ ہے اس آیت کا۔ اس آیت میں بسم اللہ شاہ جی، اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ حسن شاہ صاحب بڑی نفیس شخصیت ہیں، جہاں پہ بھی ملاقات ہوتی ہے بڑا پیار فرماتے ہیں، اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ تو پہلے حصے میں عقیدہ ختم نبوت ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو اسی حصے پہ گفتگو ہو جائے، ورنہ آگے ارشاد ہے، جو اگلا حصہ ہے اس میں ارشاد یہ ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ قرآن رحمت ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن بشارت ہے، قرآن علم کل ہے، اور قرآن ہر میدان میں غالب ہے۔ This is the second part of this verse۔ یہ اس آیت کا دوسرا حصہ ہے۔ اگر اس پہ خطاب کیا تو گفتگو اسی پہ رہے گی، اگر پہلے حصے پہ خطاب کیا تو گفتگو پہلے حصے پہ رہے گی۔ اچھا چلیں، میں آپ کا ذوق دیکھتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو ایک آیت عقیدہ ختم نبوت پہ اور پڑھ لیں، اللہ برکت عطا فرمائے۔ آئیے سورہ بقرہ کی طرف چلتے ہیں۔ 2 نمبر سورہ ہے اور ترتیب کے اعتبار سے 60 نمبر آیت ہے۔ ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ۔ 12 قبیلوں کے 12 بندے نبی موسیٰ کے پاس پانی مانگنے گئے۔ بندے نبی سے مانگنے گئے، کوئی بات نہیں، آپ نے غور نہیں کیا، میں پھر عرض کرتا ہوں، بندے نبی سے مانگنے گئے۔ چلے یہ پنجاب ہے، جب تک بات پنجابی میں نہ ہو تسلی مجھے بھی نہیں ہوتی۔ بندیاں نو پانی چاہیے بوا نبی دا کھڑکایا۔ بندے نبی کے پاس پانی کی طلب کے لیے گئے، بندوں نے نبی سے مانگا، بندے نبی کے در کے سوالی بنے۔
بندوں نے اپنی حاجت نبی کے در پہ رکھی، بندوں نے نبی سے سوال کیا. آپ چپ بیٹھے ہیں، حضور استاد ہیں قبلہ، آپ تائید فرمائیں گے. میں سارے مفاہیم ٹھیک عرض کر رہا ہوں. بندیاں نو پانی چاہیے، بوا نبی دا کھڑکایا. اچھا چلیں مجھے ایک بات کا جواب دیں. یہ چونکہ آڈیو ویڈیو کا دور ہے، پیغام تو پوری دنیا تک جاتا ہے. آپ اس طرح کریں کہ کوئی آیت دکھائیں کہ اللہ نے ان بندوں کو منع کیا ہو کہ نبی سے نہیں مانگنا. نہیں، ایسی کوئی آیت نہیں آئی. انہوں نے پانی مانگا، اللہ فرماتا ہے فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، میرا نبی اپنا ڈنڈا پتھر پہ ماریے. ادھر نبی نے ڈنڈا مارا، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، نبی دا ڈنڈا وجن دی دیر ڈنڈے دے صدقے پانی آیا. آپ چپ بیٹھے ہیں، نہیں آیا؟ نہیں، مجھے جواب تو دینا جی. نہیں آیا. دیکھیں میں چونکہ میری یونیورسٹی میں بھی ڈیوٹی ہے، پنجاب یونیورسٹی گجرانوالہ کیمپس میں میں پڑھاتا ہوں اور 6 گھنٹے کلاس ہوتی ہے. وہاں پہ یہ ماحول نہیں ہوتا، وہاں پہ قرآن حکیم خاموش سنا جاتا ہے. لیکن محافل میں خاموش نہیں رہنے دیتا. جس کے دل میں قرآن کی محبت ہے وہ قرآن کے لیے لب کشائی کیا کرے. پانی آیا؟ ابھی بھی آواز کم ہے. نہیں آیا؟ اچھا ٹھہریں، خانقاہ شریف پہ آنے والوں، یہ تو نبی ڈنڈا مارے پانی پتھر میں سے. او بھائیو، نبی گود میں ہو، مارے ایڑی، پھر پانی آتا ہے؟ اچھا پانی ایڑی میں سے؟ نہیں، پتھر میں سے. پانی ڈنڈے میں سے؟ نہیں، پتھر میں سے. میرے صاحبوں، پتھروں میں سے پانی نکل ہی آتا ہے. کمال تو یہ ہے مقام حدیبیہ پہ تیرا اور میرا نبی بیٹھا ہے. صحابہ نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ پیاس لگی ہے. ڈنڈا نہیں مارا، ایڑی نہیں ماری. زہرا کے بابا نے ہاتھ دراز کیا، حسین کے نانا کی 5 انگلیوں میں سے پانی جاری ہوا. جملہ تو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جی بسم اللہ. اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی بسم اللہ بسم اللہ زندہ. بھئی حضور کے فضائل سن کے سبحان اللہ تو کہیں نا جناب. اچھا آپ ذرا جملہ ذرا فقیر کا دل پہ لکھیے گا، کیونکہ نتیجتاً جملہ آگے ہے. یہ تو آیات ہیں، اس کا نتیجہ آگے ہے. جناب ڈنڈا مار کے پتھر میں سے جو پانی نکالے اسے نبی کہتے ہیں. ایڑی مار کے پتھر میں سے جو پانی نکالے اسے بھی نبی کہتے ہیں. جس کی 5 انگلیوں میں سے پانی نکلے اسے خاتم النبیین کہتے ہیں. یہ ذرا ختم نبوت والا نعرہ دوبارہ سنائیں تاکہ میں دیکھیں. ماشاءاللہ بسم اللہ. اللہ برکتیں عطا فرمائے. اگر 2 آیات عقیدہ ختم نبوت تک آپ تک آ گئی ہیں اور سمجھ بھی آ گئی ہیں، اب رکیے گا، میں ایک حضور کا فرمان بیان کروں گا، پھر واپس آیات کی طرف آتے ہیں. صحیحین میں یہ حدیث موجود ہے. نبی رحمت نے ارشاد فرمایا کہ معاشر کا میدان ہوگا، بندے کٹھے ہو کے حضرت آدم کے دربار میں جائیں گے. آدم فرمائیں گے نہیں نہیں آگے چلے جاؤ، وہ دربار آگے ہے. نہیں، آپ نے غور نہیں کیا. دیکھیں میں بڑے سادے انداز میں احادیث اور قرآن حکیم کی آیات سمجھاتا ہوں تاکہ سادے بندے کو سمجھ آ جائے. بندے کٹھے ہو کے حضرت نوح کے دربار میں جائیں گے. عیسیٰ فرمائیں گے نہیں نہیں وہ دربار آگے ہے. اذهبوا الى غیری، نہیں آگے چلے جو، وہ دربار آگے ہے. بندے کٹھے ہو کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں جائیں گے. جناب موسیٰ بھی یہی فرمائیں گے نہیں نہیں آگے. آپ نے غور نہیں کیا، ایتھے جڑے کسے دربار نہیں نہ جان دے، وہ تھے سارے درباراں میں جان گے. بھائی دربار لگے ہوں گے نا. دربار کا معنی ہوتا ہے کھلا دروازہ. نبیوں کے دربار ہوں گے. ہمیں بڑی پکی پریکٹس ہے، ہم نہیں تھکیں گے، کیونکہ ہم کبھی داتا دربار، کبھی بلے شاہ کے دربار، کبھی حضور پاک پتن فرید کے دربار، کبھی اپنے شیخ کے دربار. اگر اللہ نے ہمت دی تو پھر غوث اعظم کا دربار، اور اگر اللہ نے مزید ہمت دی تو پھر مدینے والا دربار. اب یہ سارے بندے کٹھے ہو کے جب حضرت عیسیٰ کے دربار میں آئیں گے نا، جناب عیسیٰ فرمائیں گے اذهبوا الى محمد هو خاتم النبیین. ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، زہرا کے بابا کے دربار میں چلے جاؤ، آپ آخری نبی ہیں. بھئی جسے عقیدہ ختم نبوت سمجھ آ رہا ہے وہ تو سبحان اللہ کا ہونا جی.
دیکھیں چونکہ میرے استاد بھی تشریف فرما ہیں اور آج میں اس طرح بیان تو نہیں کر سکوں گا جس طرح میں کرتا ہوں، لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گا کوئی باتیں آپ سے کر سکوں۔ اگر یہ 2 آیات اور ایک حدیث آپ تک پہنچ گئی ہے، آپ مجھے اجازت دیں میں 2 آیتیں عقیدہ ختم نبوت پہ مزید پڑھنا چاہتا ہوں۔ اگر 2 ہو جائیں تو پھر 2 اور پڑھ لیں گے، اگر 4 ہو جائیں تو پھر 2 اور پڑھ لیں گے۔ ماشاءاللہ آپ تو بڑے فریش بیٹھے ہوئے ہیں۔ چلے آئیے، دیکھیں آپ نے بڑی پیاری قرات سنی، بڑے پیارے انداز سے قرہ حضرات کو آپ نے سنا۔ یہ سننا سعادت ہے۔ کیا ہے؟ سارے بولو کیا ہے؟ یہ سعادت ہے۔ یہ جو ابھی ہم کر رہے ہیں یہ واجب ہے۔ قرآن کی تفہیم، افلا یتدبرون القرآن، یہ سورہ نساء ہے، یہ 4 نمبر سورہ ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، اللہ فرماتا ہے بندے قرآن پہ فکر کیوں نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ غیر اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں اختلاف پایا جاتا۔ قرآن میں اختلاف نہیں، وجہ یہ ہے یہ کسی بندے کا کلام نہیں، یہ پروردگار کا کلام ہے، اس پہ فکر واجب ہے، یہ کلام اللہ ہے۔ اب ذرا رکنا، آخری بندے تک جاگیے گا۔ چونکہ یہ کلام اللہ ہے، کلام محتاج زبان ہوتا ہے، کلام کے لیے زبان چاہیے، زبان نہ ہو تو کلام نہیں ہوتا، کلام ہاتھوں سے نہیں ہوتا، کلام زبان سے ہوتا ہے۔ میرے کریم پروردگار تو زبان سے پاک ہے، تو پھر یہ کلام کیسے کر دیا؟ فرمایا سورہ نجم پڑھو نا، 53 نمبر سورہ ہے، 3 اور 4 آیت ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ جب بھی بولتا ہے محمد کی زبان سے بولتا ہے۔ اللہ برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے۔ آئیے میں عقیدہ ختم نبوت پہ 2 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ ٹھنڈے سبحان اللہ میں نہیں پڑھ سکتا، جس کے دل میں قرآن کی محبت ہے وہ سبحان اللہ کہو میرے سامنے۔ آئیے سورہ الحج کی طرف چلتے ہیں، 22 نمبر سورہ ہے، بلکہ یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے نا سورہ نحل میں سے، میرے صاحبوں اس کے دوسرے حصے میں بھی ختم نبوت ہے، پہلے میں بھی ہے، دوسرے میں بھی ہے۔ جی ہاں، اللہ فرماتا ہے تبیانا لکل شیئن، اس کا معنی ہوتا ہے قرآن علم کل ہے۔ بیٹا باتیں نا، there is not any sort of communication please، بیٹا گفتگو نہیں کرنی، just concentrate your mind toward the holy قرآن۔ میرے پیارے بچوں، پڑھا جاتا ہے تو پھر اپنی گفتگو نہیں کرتے۔ جی نہیں حضور کوئی بات نہیں، اچھا چلیں جیسے آپ کی منشا ہے، لیکن گفتگو نہیں اب آپ کریں گے، خاموش بیٹھنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تبیانا لکل شیئن، قرآن علم کل ہے، سارے علم قرآن سے، کیمسٹری قرآن سے، بایولوجی قرآن سے، میڈیکل سائنس قرآن سے، ایکس ریز ٹیکنالوجی قرآن سے، الٹرا ساؤنڈ ٹیکنالوجی قرآن سے، دس از دا لیٹسٹ ٹیکنالوجی ان دیز ڈیز، موبائل ٹیکنالوجی قرآن سے۔ اچھا چلو آپ چپ بیٹھے ہیں، اگر آپ اجازت دو تو میں ایک آیت موبائل پہ پڑھ لوں؟ نہیں ٹھنڈا بولتے ہیں، چھوڑیں آپ والی بات نہیں ہے، مجھے پتہ ہے جاگیں گے، انشاءاللہ آپ جاگیں گے، جس کے دل میں قرآن کی محبت ہے سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ کہے ذرا۔ میں اس پہ ایک آیت پڑھ دیتا ہوں، چونکہ قرآن علم کل ہے۔ پہلے مجھے ایک بات کا جواب دو، کیا ایسا علم پھر آئے گا؟ بہت کم آواز آئی ہے، کیا ایسا علم پھر آئے گا؟ میرے صاحبوں جب ایسا علم دوبارہ نہیں آ سکتا، محمد جیسا عالم کیسے آ جائے گا؟ تو حضور ماشاءاللہ، اللہ برکت عطا فرمائے، اللہ رحمتیں عطا فرمائے، ماشاءاللہ جیتے رہے، برکت ہو رحمت ہو۔ آئیے ذرا میں قرآن آگے پڑھنا چاہتا ہوں، میں موبائل پہ ایک آیت پڑھنے لگا ہوں، سورہ الحج میرے سامنے آئی۔ اللہ فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، ابراہیم جی مولا، اسماعیل جی مولا، میرا گھر بن گیا، مولا بن گیا، اذن آواز دیجئے، بالناسی لوگوں کو، حجی حج کے لیے، بلائیں بندوں کو حج کے لیے۔ اب رکو، حضرت خلیل عرض کرتے ہیں پروردگار میری آواز کون سنے گا؟ میں اور میرا بیٹا، سامنے تو بندہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ فرمایا خلیل آپ آواز دے تو صحیح، یاتو کا رجال و علی کل دامر یاتینا من کل فج عمیق، آپ آواز دے کے دیکھیں قیامت تک اولاد آدم یہاں پہ آ کے کہے گی لبیک ہم حاضر ہیں۔ سبحان اللہ، کعبے جا کے کہنا ہے لبیک، کیا کہنا ہے؟ ماشاءاللہ برکت ہو، کیا کہنا ہے؟ پھر بولیں کیا کہنا ہے؟ اب ذرا رکیے گا میرے صاحبوں، یہ خلیل کی آواز ہے جس کی آواز پہ بندوں نے لبیک کہا۔ اگر آپ اجازت دے تو میں حبیب کی آواز نہ پڑھوں؟
واہ 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 سبحان یہ ہے خلیل کا بلانا. خلیل کے بلانے پہ بندوں نے لبیک کہا. جہاں تک حبیب کی آواز کا معیار ہے, محبوب کی آواز کا سٹیٹس ہے, اللہ سورہ راف میں فرماتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. خلیل آواز مارے تو بندے بھاگے جاتے ہیں, حبیب آواز مارے تو پتھر بھی بھاگے آتے ہیں. تاجدار ختم نبوت, ماشاءاللہ, تاجدار ختم نبوت. برکت ہو جائے. ماشاءاللہ اللہ برکتیں عطا فرمائے. لیکن اب ذرا مائک ایک کر لیں جی, 2 مائک نہیں, اپنی اپنی آواز ہے. اب ایک مائک پہ رکھیں, نعرے بھی بغیر مائک کے لگائیں. لو جی اجازت ہے جی, میں آگے. اب یہ حبیب کا بلانا ہے. There is not any sort of wire, درمیان میں کوئی تار نہیں ہے. نہیں, آپ نے غور ہی نہیں کیا میں کوئی بات کر رہا ہوں. حضرت خلیل کا بلانا ہے. This is wireless technology in قرآن. یہ وائرلیس ٹیکنالوجی ہے قرآن میں, لیکن معیار یہ ہے کہ وہاں پہ بندوں کا لبیک کہنا ہے. حبیب بلائے تو کائنات کا ذرہ ذرہ لبیک کہہ رہا ہے. اللہ عزت اور برکت عطا فرمائے. آپ مجھے اجازت دو, میں 2 آیتیں ختم نبوت پہ اور پڑھ لوں جی. آئیے اسی سورہ الحج سے ایک آیت کو پڑھتے ہیں. ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ فرماتا ہے ہم نے ابراہیم کو زمین و آسمان کے نظارے دکھائے. وَكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ابراہیم کو زمین و آسمان کے نظارے دکھائیں. اب رکنا میرے صاحبو, جسے زمین و آسمان کے نظارے دکھائے جائیں اسے نبی کہتے ہیں. اللہ سورہ ابراہیم میں فرماتا ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ابراہیم کو دکھائے گئے, مصطفیٰ کے سامنے بنائے گئے. جسے زمین و آسمان کے نظارے دکھائے جائیں اسے نبی کہتے ہیں, جس کے سامنے بنائے جائیں اسے خاتم النبیین کہتے ہیں. اگر آپ اجازت دو تو میں 2 آیتیں ختم نبوت پہ اور نہ پڑھ لوں جی. آپ تھکے ہیں, میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں. جس کے دل میں قرآن کی محبت ہے سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ کہو جلدی سے. بس آ جائے, میں آگے تھوڑا تلاوت کرتا ہوں. سورہ یوسف کی طرف چلتے ہیں. آپ جانتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام جب اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے جدا ہوئے, آپ اتنا روئے, اتنا روئے, اتنا روئے, اور اسے قرآن بیان بھی کرتا ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ. رو رو کے حضرت یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئیں. آپ نے غور نہیں کیا, حضرت یعقوب کا ایک یوسف جدا ہوا. یعقوب شب و روز روئے. کربلا میں علی کے 18 یوسف ہیں. جس کے دل میں حسین ابن علی ہے وہ تو سبحان اللہ کہو جی. چلو میں انشاءاللہ کبھی محرم الحرام میں حاضر ہوا تو باقاعدہ حسین ابن علی پہ قرآن حکیم پڑھیں گے. آج نہیں. حضرت یعقوب کی آنکھیں چلی گئی. یوسف علیہ السلام کو خبر ملی. جب بیٹے کو پتہ چلا نا, آپ فرماتے ہیں اذهبوا بقمیصی ھذا, یہ میری قمیض لے جاؤ فالقوہ علی وجہ ابی یاتی بصیرا, میری قمیض میرے بابا کی آنکھوں پہ لگاؤ. قمیض لگنے کی دیر ہے, اللہ شفا عطا فرمائے گا. میرے دوستوں نے غور نہیں کیا, ذرا جملہ فقیر کا دل پہ لکھیے گا. جس کی قمیض یعقوب نبی کو آنکھیں دے اسے نبی کہتے ہیں. جس کی دعائیں حبیب یمنی کی بیٹی کو آنکھیں دے اسے خاتم النبیین کہتے ہیں. جس کے دل میں نبی کی محبت ہے وہ تو سبحان اللہ کہو نا یارا. اللہ برکتیں عطا فرمائے. یا علی بسم اللہ, یا غوث اعظم مرحبا مرحبا زندہ باد. اگر آپ اجازت, اب آپ جاگے ہونا, اب میں آپ سے کوئی باتیں کروں گا. یعقوب علیہ السلام کے پاس یوسف علیہ السلام کی قمیض گئی, اللہ نے شفا دی. چپ بیٹھے ہو, دی؟ ابھی بھی چپ ہو, نہیں دی؟ دی تو پھر میں کہہ لوں نبی یوسف کی قمیض مشکل کشا ہے. نہیں غور کیا میرے دوستوں نے, میں دوبارہ یہ جملہ عرض کرتا ہوں, نبی یوسف کی قمیض مشکل کشا ہے. میں نہیں اگلا جملہ بولوں گا جب تک آپ جاگیں گے نہیں. نبی یوسف کی قمیض مشکل کشا ہے. نہیں اگلا جملہ بھی نہیں ملنے والا, ابھی بھی پچھلے بندے چپ ہے. نبی یوسف کی قمیض مشکل کشا ہے. اب جملہ اگلا بولوں گا, ذرا جاگ کے سنیے گا. نبی یوسف کی قمیض مشکل کشا ہے, میرے نبی کا علی مشکل کشا ہے. جس کے دل میں علی ہے وہ تو سبحان اللہ کہو نا یارا. اچھا اگر آپ اجازت دو, اگر میری طرح لمبے لمبے سفر نہیں کرتے, اگر یونیورسٹی میں پڑھنے پڑھانے کے معاملات نہیں ہیں, اگر آپ کہو تو ایک آیت مشکل کشا پہ نہ پڑھ لیں. نہیں پچھلے بندے میرا ساتھ نہیں دے رہے, چھوڑیں جی. اچھا جس کے دل میں علی ہے ضرور کہو سبحان اللہ.
یہ علی کی اولاد کا آستانہ ہے. جس کے دل میں علی ہے پھر کہو سبحان اللہ. اب میں ایک آیت پڑھوں گا مشکل کشا پہ، پھر واپس ختم نبوت پہ آئیں گے. مولانا سنیے گا جی قبلہ، مشکل کشا پہ پڑھنے کے لیے سورہ نمل کی طرف چلتے ہیں. 27 نمبر سورہ ہے میرے سامنے. 39 اور 40 نمبر آیت آ رہی ہے. رک کے بی کنسنٹریٹ پلیز. جوان بچے جاگیے گا، پیارے بچوں جاگ کے سننا ہے. جوان بچے بالخصوص یونیورسٹی کے بچے جاگے. ارشاد ہے حضرت سلیمان پیغمبر تشریف فرما تھے، آپ اپنی امت سے مخاطب تھے. کوئی ہے ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے مجھے تخت چاہیے. کوئی لائے گا؟ جب کہا نا کوئی ہے تخت لائے گا، قالا افریت من الجنی، ایک جن کھڑا ہوا. اس نے کہا انا آتی کبھی قبلا ان تقوم من مقامی کا. اس جن نے کہا سونا نبی اس محفل کے ختم ہونے سے پہلے میں تخت لے آؤں گا. سلیمان فرماتے ہیں سٹ ڈاؤن، تشریف رکھیں. آئی نیڈ ارجنٹ، مجھے فوراً چاہیے، مجھے آنن فانن چاہیے، مجھے جلدی چاہیے. جب کہا نا مجھے ارجنٹ چاہیے، اب کوئی جن نہیں کھڑا ہوا، اب ایک اہل اللہ کھڑا ہوا، اب ایک ولی اللہ کھڑا ہوا، اب ایک رب کا درویش کھڑا ہوا، اب ایک رب کا فقیر کھڑا ہوا، اور نام ہے اس کا آصف بن برخیہ. اس نے نبی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک. اس ولی نے کہا سونا نبی آپ اپنی آنکھیں بند کر کے کھولے. آپ کی بند آنکھ بعد میں کھلے گی، ولی تخت پہلے لائے گا. آپ مجھے جواب دو، تخت آیا؟ آپ چپ بیٹھے ہیں، نہیں آیا. نہیں ابھی بھی آواز کم ہے، بتائیں مجھے نہیں آیا. کون لایا؟ جن؟ نہیں، جن تو پچھلی آیت میں ہے. تو پھر کون لایا؟ نبی؟ نہیں، نبی تو مگواڑا ہے. تو پھر کون لایا؟ ولی. جیتے رہیں، سلامت رہیں ولی. اب گھر بیٹھ کے تنہائی میں ٹھنڈے مزاج سے سوچنا، اگر ولی اتنی طاقت رکھتا ہے، یہ ولی تھا تو جو علی ہے. بھائی بولنا بھی تو صحیح جسے سمجھ آئی ہے. جس کے دل میں علی ہے کہو یا علی، پھر کہو یا علی، پھر کہو یا علی. مولا جو علی علی کرے اسے مدینہ دکھا، کہو یا علی. ہاتھ اٹھا کے اللہ برکتیں عطا فرمائے. کیا اجازت ہے جی میں اسی آیت کو دوبارہ پڑھوں؟ اچھا مجھے ایک بات کا جواب دو، ذرا ٹھہرنا. میں اس آیت کو پھر پڑھنے لگا ہوں. مولا یہ جو آصف بن برخیہ ہے یہ جن تھا؟ فرمایا نہیں. صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ ھذا رجل، یہ مرد تھا، یا حیو یا قیوم کا عامل تھا. جی جی یہ کہیں گیا نہیں تھا. مولا اس کے پاس قوت کون سی تھی؟ اللہ فرمایا قال الذی عندہ علم من الکتاب. یہ ہے علم من الکتاب، اس کے پاس کتاب کا علم تھا. میرے صاحبو جس کے پاس کتاب کا علم ہو، اگر وہ اتنی پاور رکھتا ہے تو جو باب علم ہو، بھائی جو علی کا نوکر ہے وہ تو سبحان اللہ کہو نا یارا. جس کے دل میں علی ہے وہ ضرور کہو سبحان اللہ. اچھا مجھے ایک بات کا جواب دو، تخت کہاں پہ پڑا ہوا تھا؟ پچھلی گلی میں جی، ساتھ والے محلے میں، پچھلے کمرے میں. کہاں پہ تھا؟ کئی ملک سبا، کئی اونچا بولنا، کئی 100 میل دور. استاد گرامی فرما رہے ہیں ملک سبا، ادھر سے آوازیں کئی 100 میل دور. محلات کے باہر. اچھا اندر پڑا ہے، کھلا پڑا تھا؟ نہیں، تالوں میں. ساری باتیں چھوڑو، مجھے ایک بات کا جواب دیو. جتھے بھی پہ اسی اے بابا کٹ لے آیا. میں کوئی گل پہ کرنا جے سمجھ آ رہی ہے. یہ بابا اصطلاح تو میرے بچوں کو پتہ ہے. بابا کٹ لے آیا. پنجابی نہیں آتی، نکال لایا، کٹ لے آیا. یہ دا مطلب ہے اے بابا تے بڑی شے وے، اے بابا تے بڑی شے وے. میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، قرآن حکیم پڑھ رہا ہوں. اے بابا تے بڑی شے وے. اگر اے بابا بڑی شے وے، اللہ آپ کو سلامتیاں عطا فرمائے. میرے دوست جاگ پڑے ہیں. اگر اے سلیمان دی امت دا بابا بڑی شے وے تو پھر میرے نبی کی امت کے بابے اس سے بھی بڑی شے ہے. یعنی قرآن پڑھ کے ہمیں سمجھ آ گئی غوث اعظم بڑی شے ہے، معین الدین بڑی شے ہے، نظام الدین بڑی شے ہے، صابر پیا بڑی شے ہے، گنجے شکر بڑی شے ہے. جدا ایمان ہے بابے بڑی شے نے ہوتے. سبحان اللہ کہو یار. چلو آج یہ ابہام تو ختم ہوا کہ بابے چھوٹی شے نہیں. بابے اور یارا آپ چپ بیٹھے ہو، میں طالب علم ہوں قرآن کا. ٹھہرو، یہاں پہ بابے ہیں. یہ سورہ الکاف ہے، یہ 18 نمبر سورہ ہے. یہاں پہ بنی اسرائیل کے بابے ہیں.
जेड़े बाबियां दे नौकर ने ऊंची कहो सुभान अल्लाह। ये ऑडियो वीडियो का दौर है, चुप पूरी दुनिया तक पैगाम जाता है। ये बाबे हैं, ठहरो, ये सूरह अल-काफ है, ये 18 नंबर सूरह है। ये बाबे गांव से निकले, बादशाह से बेजार हुए क्योंकि ये तौहीद का ऐलान कर चुके थे। बादशाह मुशरिक था। जब बादशाह से ये बाबे बेजार हुए, ये बाबे गांव से निकले। अमीर तकिया जी, ये बाबे पिंडो निकले ने, एक कुत्ता पिछे 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 पिछे, कुत्ता बाबियां दे पिछे, एक कुत्ता इन बाबों के पीछे। इन वेख्या ये हमें पकड़वाएगा, ये हमें जरूर पकड़वाएगा, इसकी फिक्र ना करो, मैं वलियों पे भौंकने वाला है ही नहीं, मैं बाबों पे भौंकने वाला है ही नहीं। अब ये मैं नहीं अर्ज कर रहा, ये अल्लाह यहां पे बयान कर रहा है। ये सूरह अल-काफ है, ये 18 नंबर सूरह है। अगर आप इजाजत दो तो मैं ये बाबे कुरान हकीम से पढ़ लूं। नहीं, ठंडा बोल रहे हैं, छोड़े, आप वाली बातें नहीं है। जिसके दिल में बाबू का प्यार है ऊंचा कहो सुभान अल्लाह जल्दी से। मैं कुरान से बाबे पढ़ने लगा हूं। मौला ये बाबे कहां पे आ गए? अल्लाह फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आ गए जी, ये सूरह अल-काफ है, ये 18 नंबर सूरह है। जरा एक मिनट ठहरो, मेरे सामने आयत आ लेने दे। ये आ गई, ये आ गई, 22 नंबर आयत है। अल्लाह फरमाता है सयकूलूना सलासतुन, कुछ लोग ये कहते हैं कि वो बाबे 3 थे। अल्लाह फरमाता है अच्छा अगर 3 थे तो फिर सुनो, राबिउहुम कल्बुहुम, चौथा उनका कुत्ता था। अगर वो बाबे 3 थे, चौथा उनका कुत्ता था। अब रुको, आगे अल्लाह फरमाता है वयकूलूना, कुछ लोगों का ये भी ख्याल है, कुछ लोग कहते हैं खमसतुन, कि वो बाबे 5 थे। अल्लाह फरमाता है अच्छा अगर 5 थे, सादिसुहुम कल्बुहुम, तो सुनो छठा उनका कुत्ता था, छठा उनका। रुको रुको, आगे अल्लाह फरमाता है वयकूलूना, कुछ लोग ये भी कहते हैं सबातुन, कि वो बाबे 7 थे। अल्लाह फरमाता है अच्छा सामिनहुम कल्बुहुम, तो फिर सुनो 8वां उनका कुत्ता था। मौला समझाना क्या चाहता है? अल्लाह फरमाए क़यामत तक बंदे समझ होनी चाहिए। कल्बहुम उनका कुत्ता, 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 उनका कुत्ता, उनका कुत्ता, उनका कुत्ता, उनका कुत्ता। मौला ये कुरान है, ये आयत है, हमने ये नमाजों में पढ़ना है, फरमाया पढ़ना पड़ेगा उनका कुत्ता। मौला ये मिंबर पे पढ़ना है, फरमाया पढ़ना पड़ेगा उनका कुत्ता। मौला ये जुमे में पढ़ना है, फरमाया पढ़ना पड़ेगा उनका कुत्ता। मौला अब हम कुत्ते की बातें मिंबर पे नमाज में तरावियों में करे, फरमाया खामोश, तेरी गली का कुत्ता नहीं है, मेरे सजना का कुत्ता है, ये मेरे वलियों का कुत्ता है। ठहरो ठहरो हजरात ठहरो, ये जो बनी इसराइल के वली हैं, ये जन्नत में गए, जाएंगे? आप चुप बैठे हैं, नहीं जाएंगे। तकलीफ हुई है मुझे आपकी खामोशी की वजह से, नहीं जाएंगे? जाएंगे? उलमा से नहीं मैंने पूछना, मुझे फतवा आपसे चाहिए, कुत्ते तक ही करना है जी? कुत्ता भी किथे जाएगा? हाँ, हुन तुहानू समझ आ गई ये कुरान पढ़ के। अगर कोई कुत्ते दा पुत्र बनी इसराइल के वलियों के कदमों में आके बैठ जाए, वो जन्नत में जाएगा। मैं कैसे अगला जुमला दूंगा? आप चुप बैठे हैं। अगर कोई कुत्ता बनी इसराइल के वलियों के कदमों में आके बैठ जाए, अगर वो जन्नत में जाएगा। अगर कोई बंदे का पुत्र गौसे आजम की औलाद के कदमों में आके बैठ जाए, जिसे जितनी समझ आ रही है सुभान अल्लाह कहो जल्दी से। ठंडा नारा ना मुझे सुनाइएगा, लगाएं जी नारा। देखे मैं आपको बर्दाश्त कर रहा हूं, आपको मेरे मिजाज का नहीं पता। ये ठंडे नारे आप अपनी गोद में रखें। जिसके दिल में वलियों की मोहब्बत है वो मुझे नारा कोई चिश्तियों वाला सुनाओ, मैं चिश्ती मिजाज आदमी हूं। लगाएं जी नारा, नारा। अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए। मेरा करीम परवरदिगार, बिस्मिल्लाह। हाँ जी, ये हजरत का ख्याल है कि ये लब्बैक या रसूलुल्लाह पे भी एक आयत पढ़ ले।
اللہ برکتیں عطا فرمائے. چلے میں اگر اجازت دو، اگر آپ تھکے نہیں تو عقیدہ ختم نبوت پہ 2 آیتیں اور میں ایک عرض کر لوں جی. 12 چونکہ بج گئے ہیں، پورے 12، تو 12 یہیں پہ بجے ہیں نا، آپ لوگ تو جاگ رہے ہیں نا. چلیں میں یعنی اگلے 5 سے 10 منٹ بعد حضرت سے اجازت لوں، تاکہ آگے ایک تلاوت اور بھی ہے اور پھر سفر بھی لمبا ہے، شب و روز جاگتے ہیں شاہ جی اچھی طرح جانتے ہیں. لو جی آئیے سورہ ختم نبوت کو پڑھ. اچھا میں اگر اجازت دو تو جی ایک بابا جی اور بھی ہیں یہاں پہ، اسے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے بیان کیا ہے. یہ جو آیت ہے نا، یہ سورہ الکاف کی یہ والی آیت 28 نمبر آیت، کیونکہ میرے پاس گجرانوالہ سے ایک مفتی صاحب ہیں، میں نے انہیں غنیت الطالبین پہ ایم فل کا مقالہ کروایا ہوا ہے، اور اس وقت یہ آیت نظروں سے گزری تھی. اس آیت کے بارے میں سرکار غوث اعظم نے بیان کیا ہے کہ وہ مسجد بیٹا گفتگو نہیں جی، میں ڈسٹرب ہو جاتا ہوں جی. دیکھیں جی قرآن سنیں، چھوڑ دیں ساری باتیں، بس ادھر دیکھیں، بس زیارت فرمائیں سادات کی اور قرآن حکیم سنیں. سرکار شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ وہ آتے تھے نا لوگ مسجد نبوی میں نماز کے لیے، سارے 5 وقت کی پڑھ کے چلے جاتے تھے، لیکن ایک جماعت مسجد نبوی میں ایک سائیڈ پہ وہ جو چبوترا ہے وہاں پہ بیٹھ کے اللہ 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 اللہ. لوگ 5 وقت کی پڑھ کے چلے جاتے تھے، یہ نہیں جاتے تھے. یہ مطلب ہے لوکاں دی 5 ویلے، انہاں دی ہر ویلے. ظاہر ہے جی باتوں کی طرف. اچھا یہ کون تھے؟ اصحاب صفا. صفا صفا اصحاب صفا. ایک بال پوائنٹ ملے گی جی، پنسل بال پوائنٹ. صفا، یہ جو صفا ہے نا، لفظ صفا، صفا، صوف، صفوان، صف، صفا، صوفی. چلو لکھنے کی ضرورت نہیں پڑی، سمجھ آپ پیغام پہنچ گیا آپ تک. یہ مادہ اشتقاق ایک ہے، روٹ ورڈ ایک ہے، صف، صوفی، صفا، تصوف. یہ مطلب ہے بندہ اگر کوشش کرے تو صوفی قرآن وچوں لب جاندے نے جی، بندہ کوشش کرے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نہیں جاتے تھے، یہ ہر وقت وہاں پہ ضربیں لگاتے تھے اللہ کے نام کی، اللہ 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 اللہ. جب یہ ایسا معاملہ دیکھا نا تو پھر یہ آیت آئی. اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اے میرا محمد اپنا آپ انہاں دے نال لا لو جڑے میرے نے. ہائے ہائے، میں نے پنجابی میں ترجمہ کیا تاکہ بات جلدی کنورٹ ہو جائے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، روک لے اپنے آپ کو ان کے ساتھ. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اپنا آپ ان کے ساتھ لگا لیجئے جو میرے ہیں. مولا کیوں؟ اللہ فرماتا ہے اس لیے کیونکہ یریدون وجہہ، یہ دیوانے ہیں میرے. لا تعدو عینک عنہم، اے محمد آپ اپنی نظریں ان پہ رکھیں. نہیں میرے دوستوں نے غور نہیں کیا، میں کوئی بات کر رہا ہوں. لا تعدو عینک عنہم، اے محمد، اے مصطفیٰ، اے میرا نبی، آپ ان پہ اپنی نظریں رکھیں. آپ اپنی نظر ان پہ رکھیں، آپ اپنی نظر ان پہ رکھیں. ایک مطلب ہے درویش اسے کہتے ہیں جس پہ محمد کی نظر ہو. فقیر اسے کہتے ہیں جو مصطفیٰ کی نظر میں ہو. ہم ایسے ہی داتا صاحب نہیں جاتے، داتا حجویر پہ مصطفیٰ کی نظر ہے. ہم ایویں پاک پتن نہیں جاتے، فرید پہ مصطفیٰ کی نظر ہے. ہم ایویں اپنے شیخ کے آستانے پہ نہیں آتے، میرے شیخ پہ محمد کی نظر ہے. جس کا کوئی پیر ہے وہ تو سبحان اللہ کا ہونا یارا. یہ مطلب ہے بابے جگہ جگہ ہیں قرآن میں. بس میں کبھی عرس مقدس کے موقع پہ آیا تو پھر بابے پڑھیں گے، آج نہیں. آج ختم نبوت پڑھ رہا ہوں. میں 2 آیتیں مزید پڑھ کے آپ سے اجازت لیتا ہوں. بلکہ چلیں میں نتیجتاً آیات عرض کروں. سورہ نمل کی طرف چلتے ہیں. 27 نمبر سورہ ہے. ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ. سورہ نمل ہے، 27 نمبر سورہ ہے، 16 نمبر آیت ہے. وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، ہم نے وارث بنایا حضرت سلیمان علیہ السلام کو حضرت داؤد علیہ السلام کا. مجھے ایک جواب آپ سے چاہیے. سلیمان بھی نبی، جناب داؤد بھی، یعنی باپ بھی نبی. اللہ اس سے برکت عطا فرمائے. بیٹا بھی، جی بیٹا بھی. آپ کی زبان پہ نبی آنا چاہیے. اور سنیو آپ کے حصے میں نبی ہے. یہ شغف اللہ نے سنیوں کو عطا کیا ہے، نبی نبی کیا کرو. باپ بھی نبی،
یہ ذرا آپ کی طرف میں مجھے جواب ذرا صحیح واضح جواب ہے پیچھے سے بھی. باپ بھی نبی. اب رک جائیں, باپ بیٹا نبی. رکیں, میں آیت تو دوسری پڑھنے لگا تھا لیکن یہی آیت میں تھوڑی آگے پڑھتا ہوں. آگے اللہ فرماتے ہیں, سلیمان فرماتے ہیں, یا ایھا الناس, اے لوگو سنو, علمنا منطق الطیر, آئی نو ویری ویل کہ یہ پرندے کیا کہہ رہے ہیں مجھے پتہ ہے. کون فرما رہا ہے؟ کون سا نبی؟ سلیمان علیہ السلام. کیا فرما رہے ہیں؟ مجھے پرندوں کی بولیوں کا علم ہے. کون فرما رہا ہے؟ یہ جو پرندہ ہوتا ہے نا, اس کے منہ میں زبان ہوتی ہے, اور چڑیا کے منہ میں زبان ہے, کوے کے منہ میں زبان. یہ ہدہد آئی, ہدہد کے منہ میں زبان. آپ نے غور نہیں کیا, جو زبان والوں کی سمجھے اسے نبی کہتے ہیں. میرے دوست تک اگلا جملہ پہنچ گیا ہے, کیونکہ ابو جہل نے آ کے کہا تھا, گر رسولی چیز در دستم نے آ, تو خبرداری زراز آسماں, آسمانوں کی خبریں دیتا ہے, بتا میری مٹھی میں کیا ہے. حضور فرماتے ہیں, ہم بتائیں یا یہ بتائیں ہم کون ہیں؟ اور آپ کو پتا ہے پھر روڑے کلمہ پر اٹھے. ایسا مطلب ہے زبان والوں کی جو بولیاں سمجھے اسے نبی کہتے ہیں, بے زبان جس کے سامنے کلمے پڑے اسے خاتم النبیین کہتے ہیں. بس ذرا آجو, اب میں نکلنا چاہتا ہوں. باپ بھی نبی, بیٹا بھی نبی. اب رکیں, سورہ آل عمران 3 نمبر سورہ 37 نمبر آیت ہے. اللہ فرماتا ہے, کلما دخل علیہا زکریا المحراب, حضرت زکریا نبی مریم کے حجرے میں داخل ہوئے, وجد عندہا رزقا, آپ دیکھتے ہیں کہ مریم کے سامنے بے موسمی پھل پڑے ہوئے ہیں. قالا یا مریم ان لکی ھذا, مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ قالت ہوا من عند اللہ, جواب دیا بازار سے نہیں آئے, اللہ نے جنت سے بھیجے ہیں. چلو قرآن پڑھ کے تو سمجھ آ گئی, یہ اتو لنگر تھلے آ جاندہ ہے. تو چپ بیٹھے ہو, میں پنجابی چ گل پہ کرنا. اتو لنگر تھلے, ہن ذرا فقیر دا جملہ دل تے لکھیا جے, اے جدا اتو لنگر تھلے آئے او مریم ہے, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا, تے جدے ہتھاں دا پکیا ہویا اتے جائے او زہرا ہے. جس کے دل میں محمد کی بیٹی کا حیا ہے وہ تو سبحان اللہ کہو نا یارا. بس آجو, میں آگے چلنا چاہتا ہوں. ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. حضرت زکریا نبی فرماتے ہیں, اللہ اگر مریم نو بے موسمی پھل دے سکنا ہے, مینوں بڈھے والے پتر نہیں دے سکتا؟ فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ, اللہ فرمائے ہم تمہیں بیٹا دیں گے, نام یحییٰ ہوگا, ہمارا نبی ہوگا. یہ بھی باپ بیٹا. آپ چپ کر گئے ہو, باپ بھی نبی. کتنے نبی ہو گئے؟ 4. باپ نبی, بیٹا نبی. رکیں, آدم علیہ السلام نبی, بیٹا نبی. کتنے ہو گئے؟ 6. جناب داؤد نبی, جناب یعقوب نبی, بیٹا نبی. کتنے ہو گئے؟ بس میں اجازت لے رہا ہوں. 8. ابراہیم نبی, دونوں بیٹے نبی. کتنے ہو گئے؟ کتنے؟ 11 ہوئے جی. حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے ہیں. کوئی بات نہیں, بڑا اچھا ہو رہا ہے, 2 ہیں, 11. کوئی ہے 11ویں پکانے والا؟ کوئی غوث اعظم کا مرید ہے وہ تو سبحان اللہ کہو جی. یہ آستانہ غوث اعظم کا ہے. آئیے, 11 نبی ہم قرآن سے پڑھ چکے. پڑھا کیا ہے؟ باپ نبی بیٹا نبی, باپ نبی بیٹا نبی, باپ نبی بیٹا نبی. اب مجھے اجازت دو, میں آخری آیات پڑھ رہا ہوں. ابراہیم نبی, دونوں بیٹے. آپ کی طرف سے ذرا آواز آ جائے, دونوں بیٹے. اسماعیل, اسحاق. اب رکیے گا, حضرت اسحاق کی نسل پڑھنی ہے, پڑھنی آیت سے ہے, اگر سبحان اللہ کہہ لو تو. بس یہ آج کی گفتگو کی آخری آیت ہے, انشاءاللہ پھر آئے تو باتیں کریں گے. سورہ انعام ہے, 6 نمبر سورہ ہے. 83, 84 اور 85 ترتیب کے اعتبار سے آیات کا نمبر یہ ہے. ابراہیم نبی, دونوں بیٹے نبی. اسماعیل, اسحاق, یہ آپ کی زبانوں پہ آنا چاہیے. حضرت اسحاق, اسماعیل, ابراہیم, دونوں بیٹے, باپ نبی. اب سنیے گا, حضرت اسحاق کی نسل. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق, اسحاق نبی. وَيَعْقُوبَ, یعقوب نبی. کُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا, نوح نبی. مِن قبل وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد نبی. وَسُلَيْمَانَ نبی. وَأَيُّوبَ نبی. وَيُوسُفَ نبی. وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا نبی. وَيَحْيَىٰ نبی. وَعِيسَىٰ نبی. وَإِلْيَاسَ نبی. کلو من الصالحین. ٹھہرے حضرات, ٹھہرو. حضرت اسحاق کی نسل میں نبی 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 نبی. اور ترتیب پتہ کیا ہے؟ باپ نبی بیٹا نبی, باپ نبی بیٹا نبی, بھائی بھائی نبی. جی یہی آیات ہے, بھائی بھائی نبی. یعنی حضرت اسحاق کی نسل میں نبی 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 نبی. اب رکیں, ادھر آؤ. اسماعیل نبی, کدار
جی نہیں، نہیں نبی، نبت نہیں نبی، حمل نبی نہیں، یسا نہیں نبی، سلامہ نہیں نبی، عودین نہیں نبی، عدنان نہیں، معا نہیں، مغر نبی نہیں، الیاس نہیں، مدرکہ نبی نہیں، کنانہ نہیں، فہرین نہیں، لوئی نہیں، ہاشم نہیں، عبد المطلب نہیں، عبداللہ نہیں، محمد نبی اور نبیوں کے نبی۔ اللہ نے حضور کو بیٹے دیے، ان میں کوئی نبی نہیں، سیاپا میں کوئی نبی نہیں، آل محمد میں کوئی نبی نہیں۔ مولا سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ اللہ فرمائے تمہیں یار کا شجرہ پڑھ کے سمجھ نہیں آئی؟ ادھر اسحاق کی نسل میں باپ نبی بیٹا نبی، باپ نبی بیٹا نبی، ادھر اسماعیل کی نسل میں حضور کے اوپر بھی کوئی نبی نہیں، نیچے بھی کوئی نبی نہیں۔ جدو اللہ یار دے اتے تھلے نبی برداشت نہیں کرتا، کسی کانے نو کیوں برداشت کرے گا؟ جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ تو کہو یارا۔ اب مجھے آواز چاہیے آپ سے، تاجدار ختم نبوت، ابھی بھی آواز کم ہے، تاجدار ختم نبوت، پھر بولو تاجدار ختم نبوت۔ اللہ آپ سب کو برکتیں بھی عطا فرمائے اور رحمتیں بھی عطا فرمائے۔ جو آیات سنی ہیں اللہ انہیں سمجھ کے ان پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ رجا ایوب بھائی چونکہ تشریف لے آئے ہیں، اب اصول یہی ہے اور آداب بھی یہی ہیں کہ بلا تاخیر تلاوت جو ہے اسے شروع کروایا جائے، میں پھر آیا تو انشاءاللہ باتیں کروں گا۔